میلاد النبی نہیں مناتے ہیں تو کیا نبی سے بغض میں ایسا کرتے ہیں یا حب نبی میں ایسا کرتے ہیں؟ آج اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور اسلام لے کر آئے، وحی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا اپنی امت کو سب کچھ بتا دیا، کامل طور پہ بتا دیا، اور حجۃ الوداع میں آپ نے گواہی لی، کیا میں نے ساری چیزیں تم تک پہنچا دی؟ سارے صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا تم گواہ رہنا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، تم میں جو لوگ حاضر ہے وہ غائب، جو آنے والے لوگ ہیں، آنے والی نسل، ان تک میری بات، میرا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ تو آپ نے ساری بات بتا دی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا حصہ ہے محبت رسول، اس محبت کو بیان نہ کیا کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو؟ اس کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیا ہمیں ضرورت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ اپنے انداز میں ایجاد کرنا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے، ہم طے کریں گے یا رسول طے کریں گے؟ یا کیا رسول نے ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو؟ یہ بات بتائی کہ نہیں بتائی؟ جب آپ نے شریعت بتا دی، جب آپ نے وحی کا پورا پیغام ہم تک منتقل کر دیا، دین کی ساری بات ہم تک پہنچا دی، تو کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ نہیں بتائی کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو؟ جبکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز ایمان ہو، ایمان کا حصہ ہو، عقیدے کا حصہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نہیں کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو۔ آج لوگ محبت کا اپنا پیمانہ اور معیار بناتے ہیں کہ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے حب رسول۔ لوگ اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں۔ کیا رسول نے ہمیں نہیں بتایا؟ بلا شبہ بتایا ہے، یقیناً بتایا ہے۔ تو اب یہ بات کن کو نظر آتی ہے؟ جو سچے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ان کو نظر آتی ہے۔ جو صحیح طور پر رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں ان کو صحیح محبت رسول نظر نہیں آتی ہے، ڈپلیکیٹ محبت نظر آتی ہے، صرف نعرے والی محبت، صرف کھوکھلے دعوے والی محبت، صرف جلوس، کھانے پینے، محفل قائم کرنے، رقص و سرود کرنے، گانا بجانے، قوالی کرنے، ڈی جے بجانے، ڈھول تماشے کرنے، ان کو محبت رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو محبت رسول کے نام پر ناچے گائے، عوریاں لڑکیاں ننگے لباس پہن کر اور مردوں کے بیچ میں ناچتی ہیں اور اس کا نام محبت رسول رکھا جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی ہے تو یہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو۔ چلیے قرآن سے ہم دلیل دیتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں۔ آج ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، محبت رسول کو سمجھیں گے اور محبت رسول جو کچھ تقاضا کرتی ہے اس تقاضے کو پورا کریں گے تاکہ ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا اور عند اللہ ہمارا عمل بھی مقبول نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ خراب ہوگا۔ تو آئیے محبت رسول کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول آپ لوگوں کو بتائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی محبت کی علامت اور نشانی بیان کرتا ہے، اپنی محبت۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ نے پہلے اپنی محبت بتائی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ تو اگر اللہ سے محبت رسول کی اتباع ہے تو رسول سے محبت کیا ہوگی؟ وہ بھی رسول کی اتباع ہی ہے۔ آپ نے ہمیں محبت الہی بتایا، آپ نے ہمیں محبت رسول بتایا، آپ نے محبت بھی بتائی ہے، بیان کر دیا کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت رسول کس چیز کا نام ہے۔ اس کو ہمیں الگ سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے بتا دیا اور سمجھا دیا۔ محبت الہی پہلے سمجھے، محبت الہی کیا ہے؟ محبت الہی رسول کی اتباع کرنا۔ یہیں سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ محبت رسول بھی یہی ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے۔ اگر قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جو اس آیت سے ریلیٹڈ ایک حدیث ملتی ہے، مشکات کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔
من احب سنتی فقط احبنی، آپ نے محبت کا طریقہ، انداز، علامت اور نشانی بیان کی. کیا بتایا؟ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے، میری حدیث سے، میرے فرمان سے، میرے دین سے، میری رسالت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. یہ محبت رسول. ہم اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں محبت یہ ہے، محبت کا پیمانہ یہ ہے، محبت کا طریقہ یہ ہے، خوشی منانے کا طریقہ یہ، جبکہ رسول ہمیں بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہمیں بتا گئے کہ محبت یہ، اللہ کی محبت یہ، رسول کی محبت یہ. اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ رسول کی اتباع کی جائے، اور یہی محبت رسول کی بھی محبت ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے. من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو اب محبت رسول میں سب کچھ آ گیا. محبت سنت سے محبت کرنے کا مطلب نبی کی سنت کو سیکھنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا، نبی کی سنت کو پھیلانا، نبی کا دفاع کرنا، نبی پر درود پڑھنا. سنت اب جن جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے یہ سب محبت رسول میں داخل ہے. خلاصہ یہی ہے کہ محبت رسول اتباع رسول کا نام ہے. رسول کی بات ماننا، رسول کی پیروی کرنا. اب ہم دنیا میں لوگوں کی محبت کے معیار دیکھتے ہیں. ایک لڑکا باپ سے الگ محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کا انداز کچھ الگ ڈھنگ کا ہوتا ہے، اولاد سے محبت کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے. اللہ سے محبت کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اتباع رسول ہے. اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو آؤ محمد کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. نہ یہ صرف محبت اتباع رسول، نہ صرف محبت الہی ہے بلکہ محبت رسول بھی ہے، اتباع رسول. اب جب ہم نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ کی حدیث پر چلنا، آپ کی حدیث کے مطابق زندگی گزارنا یہی محبت رسول ہے، تو اب محبت رسول اس حدیث کی روشنی میں اگر تلاش کرتے ہیں جو آج جشن عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس انداز کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، ائمہ کے زمانے میں نہیں. جو خیر القرون ہے، جس کی گواہی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد بہترین زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد بہترین زمانہ، اس کے بعد کا بہترین زمانہ. ان بہترین زمانوں میں کبھی ایسی محبت نہیں دیکھی گئی جو آج محفل قائم کر کے، جھنڈی لگا کر کے، جلوس نکال کر کے، قوالی گا کر کے، لڑکیوں کو ننگا اوریاں لباس لگا کر کے، میلے ٹھیلے لگا کر کے، پکوان اور ڈی جے کا استعمال کر کے جس طریقے سے دھوم دھام سے عید میلاد النبی کے نام پر محبت کا پرچار کیا جاتا ہے، یہ محبت رسول خیر القرون میں نظر نہیں آتی. اس لیے خلاصہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو 12 ربیع الاول کے نام پر دنیا بھر میں بہتر مسلمان جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط طور طریقہ ہے، یہ رواج ہے جس کو رواجا گیا ہے، یہ طریقہ ہے جیسے ایجاد کیا گیا ہے، یہ بدعت ہے جو بعد کے زمانے کی ہے، پہلے زمانے میں نہیں ہے. اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تبھی تو آپ رسالت اور وحی لے کر آئے. مانتے ہیں آپ کی پیدائش ہوئی لیکن مناتے نہیں ہیں، کیونکہ منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. مانتے ہیں آپ کے آئے بغیر شریعت کیسے آ سکتی ہے، تو مانتے ہیں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، لیکن مناتے نہیں کیونکہ ہمیں منانے کا حکم نہیں دیا گیا. تو اب یہاں سے یہ نقطہ ملا، یہ پوائنٹ ملا کہ جشن عید میلاد النبی منانا غلط ہے. جو مناتے ہیں غلط کرتے ہیں، جو نہیں مناتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. چلیے چند وجوہات آپ کے سامنے اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. نمبر 1، پہلی وجہ کہ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے. ایک تو محبت بتا دیا، محبت رسول کیا ہے. ابھی ہم کیوں کا جواب دیتے ہیں، کیوں نہیں مناتے ہیں، کیوں اس کو غلط سمجھتے ہیں. اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں سالانہ طور پر. سال کے طور پر اسلام نے ہمیں صرف 2 عیدیں دی ہیں، تیسری کوئی جشن عید نہیں.
تیسری کوئی عید اسلام کے اندر سالانہ طور پہ نہیں، ہفتہ واری طور پر جمعہ کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، لیکن سالانہ طور پہ صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر کوئی تیسری عید داخل کرتا ہے، جشن عید میلاد النبی ہو یا جشن شب معراج ہو یا جشن غریب نواز ہو یا جشن عید فلاں ہو، اگر اس طرح کی کوئی بھی عید آتی ہے، کوئی بھی جشن ہوتا ہے، تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، وہ بدعتی طریقہ ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چیز نئے طور پر داخل کر دیا جائے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ پہلا ریزن کہ ہم اس کو کیوں نہیں مانتے، اسلام نے ہمیں 2 ہی عید دی ہے، تو جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس اسلام میں 2 کے علاوہ تیسری عید ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جنم دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک تو اسلام نے 2 عید کے علاوہ تیسری عید ہمیں نہیں دی ہے سالانہ طور پہ، اور اسلام کے اندر جنم دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کے علاوہ کسی کا بھی جنم دن منانے کا کوئی تصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں آپ نے نہ تو اپنا جنم دن منایا، نہ اپنی 4 بیٹیوں میں سے کسی کا جنم دن منایا، نہ آپ نے اپنے 3 بیٹوں میں سے کسی کا جنم دن منایا، نہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا جنم دن منایا، نہ اپنے نواسوں میں سے کسی کا جنم دن منایا، نہ صحابہ نے نبی کا جنم دن منایا، نہ نبی کے آل بیت کا کوئی جنم دن منایا، نہ کسی صحابی نے اپنا خود منایا، نہ اپنی اولاد میں سے کنبہ قبیلے میں سے پورے بستی اور پورے آبادی میں سے کسی نے جنم دن نہیں منایا۔ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں اسلام کے اندر جنم دن منانے کا۔ صرف نبی ہی نہیں، اسلام کے اندر جنم دن منانے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ چلیے ایک پوائنٹ دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، اسلام کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنم دن کے دن اسلام نے کسی بھی طرح کا کوئی حکم نہیں دیا، بالکل سائلنٹ۔ پیدا ہوا ٹھیک ہے، رہنے دو، گزرنے دو، دن گزرنے دو، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 4 دن گزر گیا، 5 دن گزر گیا، 6واں دن گزر گیا، 7واں دن آیا، اب اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دن مناسب ہے، اب اس کا عقیقہ کرو، نام رکھو اور بال مڈاؤ، اس کے بال کے برابر صدقہ کرو۔ کب حکم دیا؟ 7ویں دن۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے اسلام نے کیوں 7ویں دن حکم دیا؟ یہ قدیم زمانے میں لوگ اس طرح کے گناہ، اس طرح کے غلط کام کیا کرتے تھے، اسلام نے اس کی جڑ ہی ختم کر دی۔ جنم دن کچھ نہیں کرنا ہے، خاموش، سائلنٹ ہو جاؤ، جنم دن کے بعد خوشی مناؤ، عقیقہ بھی خوشی ہے، اولاد ہوتی ہے خوشی ملتی ہے، خوشی میں آدمی جانور ذبح کرتا ہے، یہ خوشی ہے، لیکن وہ خوشی 7ویں دن اسلام نے منانے کا حکم دیا۔ تو آپ کو پتہ چلا نا اسلام کے اندر جنم دن کسی کا نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اب ہم تحقیق کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں یہ کانسیپٹ آیا کدھر سے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نصارہ کی تہذیب ہے۔ نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں جنم دن مناتے ہیں، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، یہ نصارہ کی نقالی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جو کسی قوم کی نقالی، مشابہت اور تقلید کرے وہ اسی قوم میں سے ہے۔ تو جو جنم دن مناتا ہے، چاہے اپنے بیٹے کا جنم دن منائے، رسول کا جنم دن منائے یا اپنا خود منائے، غیر کا منائے، جنم دن منانے والا نصرانیوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں، حیات کے اندر بھی یہ بات بتا دی تھی کہ تم لوگ یہودیوں، نصرانیوں، ان کی نقالی کرو گے، ان کے راستے پر چلو گے، اور مسلمان چل رہے ہیں۔ ہم اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن نہیں مناتے ہیں۔ یہ نصرانیوں کی نقالی ہے، اسلام مخالف ہے۔ یہ اسلام نے، اسلام کے اندر جنم دن منانے کا کانسیپٹ سرے سے ہے نہیں، کسی کا نہیں ہے۔ تیسری وجہ کہ ہم عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی کو کیوں غلط ٹھہراتے ہیں، کیوں اس کو غلط کہتے ہیں، کیوں نہیں مناتے ہیں، اور منانے والے کو کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے روکتے ہیں، ایک تیسری وجہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سیرت کی کتابوں سے زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ 9 کو پیدائش ہوئی، 12 کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو پیدائش ہوئی، 12 کو وفات بھی ہوئی ہے۔
چلیں تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں 9 کو پیدائش ہوئی ہے، تو 12 کو عید میلاد النبی منانا صحیح ہے؟ پیدائش تو 9 کو ہے، تو پھر 12 کو عید میلاد النبی کیسے؟ یہ غلط ہو گیا۔ چلیں اگر 12 کو مانتے ہیں، جو لوگ 12 کو مان رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کے لیے مناظرے کے لیے مان لیتے ہیں 12 کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر 12 کو پیدائش ہوئی ہے، 12 کو آپ کی وفات بھی ہے، تو جس دن وفات ہو اس دن جنم منانا، کیا عقل میں یہ بات آنے والی ہے؟ کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے، کسی کی وفات ہو جائے، اور وہ وفات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جب آپ دنیا میں تھے، کائنات آپ کی توحید سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کے دین سے، آپ کی تبلیغ سے کائنات منور تھی، روشن تھی، اور آپ کے جانے سے ابلیس کو خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے جانے سے ابلیس کو خوشی ہوئی ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات بھی ہے تو میلاد نہیں منائیں گے، خوشی نہیں منائیں گے، غم منانا چاہیے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہے ہیں۔ رحمت کے نبی، کائنات کے لیے رحمت کے نبی جو دنیا میں آئے تھے، کائنات کے اندر رحمت کے نبی بن کر آئے، وہ ہم سے رخصت ہو گئے، جدا ہو گئے۔ تو جدائی بڑی چیز ہوگی یا پیدائش اس وقت جو ہے بڑی چیز ہوگی؟ جدائی معتبر ہوگی، لوگ جدائی کو تسلیم کریں گے اور جدائی منائیں گے۔ آپ اپنے دل پر لے کے دیکھیں، آپ کا باپ ایک تاریخ کو پیدا ہو، اسی تاریخ کو وفات پا جائے، آپ کیا کریں گے؟ اس دن روئیں گے یا خوشی منائیں گے؟ اپنے سینے پر لے کر دیکھیں نا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں، وہ ابلیس کا اور شیطان کا کام کر رہے ہیں یا محبت رسول کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں؟ کون سا کام کر رہے ہیں؟ ابلیس کا کام کر رہے ہیں۔ نبی کے جانے سے کس کو خوشی ہوئی ہوگی؟ ہم میں سے ایمان والے کو تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی۔ رسول کے جدائیگی پر ایمان والوں کو کبھی خوشی نہیں ہو سکتی ہے، خوشی ابلیسیوں کو ہو سکتی ہے، شیطان اور اس کے چیلوں کو ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ وفات رسول پہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، ذرا اس کے اندر داخل ہو کر اس کی گہرائی میں جا کر جائزہ لیں کہ ہم عشق رسول کا ثبوت پیش کر رہے ہیں یا عداوت رسول کا کام کر رہے ہیں، کون سا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک تیسری وجہ میں نے بیان کی۔ ایک چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ہم عید میلاد النبی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، منانے والوں کو بھی روکتے ہیں۔ ابھی تو بتایا یہ عداوت رسول ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ پیمانہ آپ کو پہلے بتا دیا۔ محبت رسول یہ ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول محبت الہی بھی ہے اور اتباع رسول محبت رسول بھی ہے، دونوں بھی ہے۔ چوتھی وجہ میں بیان کرتا ہوں کیوں نہیں منانا چاہیے۔ چوتھی وجہ، اب ایک شخص زندہ ہے، زندگی کے اندر اگر اس کا جنم دن منایا جا رہا ہے، دنیاوی لحاظ سے عقل میں یہ بات آتی ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ تو زندہ ہے، 1 سال اور مل گیا، نیا سال ملا ہے، نیا جنم دن مبارک ہو۔ اگر ایسا کہا جا رہا ہے زندگی میں، جب زندہ ہے انسان، تو ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے، یہ انسان زندہ ہے، اس کو مزید 1 سال کی زندگی اور مہلت ملی ہے، خوشی منا لیتے ہیں۔ یہ اسلامی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، عقلی اعتبار سے اور دنیا کے رسم و رواج کے اعتبار سے۔ لیکن جب وفات پا جائے تو اب جنم دن منانا ہے یا وفات منانی ہے؟ وہ تو اب ہے ہی نہیں۔ جنم دن تو زندگی میں، حیات کے اندر منانا چاہیے، اگر منایا جا سکتا تھا تو، ورنہ تو ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور دنیا سے جانے کے بعد تو جنم دن تو بالکل نہیں منانا چاہیے۔ ارے ہم تو ہندوؤں اور کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ہندو لوگ اپنے پروجوں، اپنے آباء و اجداد کے گزرنے کے بعد برسی مناتے ہیں، جنم دن نہیں مناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافر سے بھی گئے گزرے، اور ہم لوگ جو اہل توحید ہے، اہل سنت ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، نبی سے سچی محبت کرنے والے، ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ابلیس ہے، اس کو خوشی نہیں نبی کے آنے پر، نبی کی آمد پر، نبی کے میلاد پر انہیں خوشی نہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ابلیس کے راستے پر ہے۔ یہی لوگ جو مناتے ہیں یہ ابلیس کے راستے پر ہے، یہ نصرانیوں کے راستے پر ہے، یہ کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کافر لوگ اپنے آباء اجداد کی برسی مناتے ہیں، وفات مناتے ہیں، اور ہم ہیں کہ نبی کی جدائی پر، نبی کے آمد کا جشن مناتے ہیں۔ بتائیے ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کیا جانا چاہیے۔
چوتھی وجہ میں نے بیان کی. پانچویں وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں بڑا اختلاف ہے. آپ کب پیدا ہوئے متعدد تاریخیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں معتبر تاریخ 9 ربیع الاول ہے. 9 ربیع الاول کو پیدائش اور 12 ربیع الاول کو وفات، یہ معتبر یہ. لیکن سیرت کی کتابوں کئی تاریخ ملتی ہے، جیسے 8 تاریخ بھی ہے، اور بریلویوں کے جو اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے تو 8 تاریخ لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، فتاوی رضویہ کے اندر. 8 تاریخ کو پیدائش کسی نے لکھا، کسی نے 10 ربیع الاول کو، کسی نے 12 ربیع الاول کو، کسی نے 17 ربیع الاول کو، کسی نے 18 ربیع الاول کو، کسی نے 22 ربیع الاول کو. یہ مختلف تاریخیں ہیں. یہاں سے ایک شوسہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے والے زمانوں میں آپ کی میلاد کا یا آپ کی میلاد کے نام پر کوئی عید نہیں منائی گئی. اگر عید تواتر کے ساتھ پہلے زمانوں میں منائی جا رہی ہوتی تو لوگوں کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی کہ آپ کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے. جب اتنا ڈھیر سارا اختلاف ہے، مورخین نے، اور مورخین تو علم والے تھے، صاحب علم تھے، ان لوگوں نے جب اتنی تاریخ لکھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے زمانوں میں عید میلاد النبی نہیں منائی گئی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور پھر تاریخ کو مزید کھنگالتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ پیداوار ہوئی. 7ویں صدی ہجری، تقریباً 625 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی اور موصل کے قریب ایک شہر ہے اربل، اس کے گورنر ہیں ملک مظفر ابو سعید کوکبوری. یہ ایک بادشاہ اپنے خطے کا گورنر تھا، اور یہ بد اخلاق تھا، یہ فضول خرچ کرنے والا تھا، فضول خرچی کرنے والا، ناچ گانے کے رسیا اور میلاد منانے والا تھا. اپنی سلطنت کے سارے لوگوں کو جمع کرتا، عید میلاد النبی مناتا. اس طرح سے دنیا میں رواج ہو گیا اس کا. اور پھر اس کے زمانے میں ایک آدمی نے عید میلاد النبی پہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کتاب بھی لکھ ڈالی. پتا تھا اس کو کہ بادشاہ عید میلاد النبی مناتا ہے، تو ابو الخطاب بن دہیہ کلبی نے ایک کتاب لکھی میلاد پر. اس کتاب کا نام ہے تنویر فی مولد البشیر النذیر. بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے لکھا. اس کے اندر جھوٹی موٹی بناوٹی اور ضعیف حدیث اور روایتوں کو ذکر کر کے بادشاہ کو خوش کیا، اور بادشاہ خوش بھی ہوا اور انعام بھی دیا. اس زمانے میں 1000 سونے کی اشرفی دیا ہے. اس زمانے میں جو تقریباً 375 تولہ سونا بنتا ہے. ہمارے گھر میں 1-2 تولہ سونا ہو جائے تو خوش نصیب سمجھتے ہیں. 375 تولہ سونا بنتا ہے. اب کسی بندے کو اتنا انعام مل جائے، کیا نہ کرے وہ، کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. اگر پیسہ ملے تو مردی بھی بیچ کے لوگ کھاتے ہیں، پتھروں کو بھی بیچ کے تجارت کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے، یہ بات کی پیداوار ہے. کب کی؟ 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے. یہ غلط ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ بات کا طریقہ ہے ایجاد کیا ہوا، یہ بدعت ہے، ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے. اب چونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، آپ سمجھنے کے اعتبار سے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے. لیکن آپ کے ذہنوں کو جن باتوں سے خراب کیا جاتا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. آپ کے ذہن میں شبہ ڈالا جاتا ہے، دیکھو فلاں جگہ چرچہ آیا، فلاں جگہ ذکر آیا، فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں، فلاں بات قرآن میں ایسے آیا ہے، فلاں بات حدیث میں ایسے. تو آپ کے ذہن میں جو شک ڈالا جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں اس شک کو بھی دور کر دیں، تاکہ کسی سے سامنا ہو، کسی سے بحث ہو، کسی کو سمجھانا ہو تو آپ بتا سکیں. تو شبہات تو بہت یہ لوگوں کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں، ہزاروں قسم کے شبہات ہیں. یہ جو بیان کریں گے میلاد پہ تو ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جیسے لگے گا یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے. یہ جو بات کر رہا ہے بڑی سچی بات کر رہا ہے، بڑی اچھی بات کر رہا ہے، بڑی سنہری بات کر رہا ہے، محبت رسول کی بات کر رہا ہے، عشق رسول کی بات کر رہا ہے، جنت میں جانے کی بات کر رہا ہے، ثواب لوٹنے کی بات کر رہا ہے. لیکن جب ان کی بات کی حقیقت کو سمجھیں گے تو پتہ چلا یہ تو نرک کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ تو جہنم کا راستہ ہمیں بتا رہا ہے. تو ان کے جو شبہات ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے جو اہم شبہات ہیں میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر کے ان شبہات کا رد
رد بتاتا ہوں، تردید کر کے ایکسپوز کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے شبہے لوگوں کے اندر ڈالتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے اور اپنی عوام کو خوش کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، جو منائے وہی نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے، جو نہیں منائے وہ نبی سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ وہابی ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ جو ہے بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، فلاں ہے، وہ جو ہے وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ اور پھر ایسے شعر پڑھ کے ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، جیسے ایک مصرع ہے، سوائے ابلیس کے جہان میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی عید میلاد النبی کے موقع پر ابلیس خوشی نہیں منا رہا ہے لیکن پوری دنیا کے لوگ خوشی منا رہے ہیں، جبکہ معلوم یہ ہونا چاہیے اگر ابلیس کی حرکت اسے پتہ ہو تو ابلیس ہی آج کے دن خوشی منا رہا ہوگا۔ سب سے زیادہ اگر کسی کو نبی کے جانے پر خوشی ہوئی ہوگی تو وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، ابلیس کی ذریت ہے۔ تو جو آج کی تاریخ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اس دن اگر کوئی جشن منا رہا ہے تو ابلیس کی صفوں میں کھڑا ہونے والا آدمی، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آدمی ہے وہ۔ تو یہ جو ہم نے دائرہ بنایا کہ عید میلاد النبی کے موقع سے 12 ربیع الاول کے موقع سے جشن عید میلاد النبی بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یا اس کی علامت ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ جھوٹا معیار ہے۔ محبت رسول کا معیار آپ کو بتا چکا ہوں، محبت رسول کا معیار اتباع رسول ہے، رسول کی اتباع کرتے ہیں، یہی محبت رسول ہے، اور یہی جو ہے اللہ کی بھی محبت کا جو ہے پیمانہ ہے۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہے تاریخ کے حوالے سے اور ان کے بڑے بڑے جو علماء ہیں، ان کے اپنے مذہب کے اعلیٰ حضرت کے مذہب کے اس دین کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ جو بعد کی پیداوار ہے یہ آج کے اس زمانے کی پیداوار نہیں عید میلاد النبی۔ چنانچہ دیکھیں بریلوی مسلک کے ایک بڑے مفتی کہلانے والے ہیں، مفتی جو ہے کہلانے والے ہیں، ان کا نام مفتی احمد یار خان نعیمی ہے، ان کی کتاب جاء الحق بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ انما حدث بعد، کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے جو قرون مفضلہ ہے، بہترین زمانے، 3 زمانے، نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ جو بہترین زمانے ہیں ان زمانوں میں عید میلاد النبی نہیں بنائی جاتی ہے، بعد کی یہ پیداوار ہے۔ حوالہ موجود ہے، اگر نہ ملے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ میرا نمبر لے لیں، مجھ سے چیک کروا لیں، یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ تو جب یہ بات کی پیداوار ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ابلیس خوشی نہیں منا رہا ہے، باقی سب لوگ دنیا میں خوشی منا رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے خوشی نہیں منائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، جن لوگوں نے خوشی نہیں منائی ہے، کیا آپ یہ بات ان کے لیے بھی کہتے ہیں؟ وہ بھی ابلیس کے راستے پہ چلنے والے، نعوذ باللہ۔ آپ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں سوچتے نہیں ہیں؟ یہ تیر کہاں تک جا رہا ہے، یہ نشانہ ہمارا کہاں تک جا رہا ہے؟ آپ اپنی زبان سے خود اقرار کرتے ہیں یہ بات کی پیداوار ہے، بعد میں لوگوں نے خوشی منانا شروع کیا۔ تو جن لوگوں نے پہلے خوشی نہیں منائی ہے بہترین زمانوں میں، پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی شعر کہیں گے ابلیس کے سوا جو ہے دنیا میں سارے لوگ خوش ہیں، یہی آپ کہیں گے؟ اچھا، پھر جب یہ بات کی پیداوار ہے، آپ کہتے ہیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کے بزرگ کہتے ہیں، اکابرین کہتے ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ نے منایا، نبی نے منایا، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ تب تو یا تو یہ جھوٹ بول لیں یا وہ جھوٹ بولیں، کہیں ایک جگہ جھوٹ بولیں گے نا، کوئی ایک بات بولیں گے۔ تو پھر تو آپ یہ کہیں کہ نبی نے منایا، صحابہ نے منایا، یہ نہ کہیں کہ جو ہے بات کی پیداوار ہے، اور یہ بات ان کے گلے میں اٹک نہیں سکتی ہے، قوم کو جواب بھی دینا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات کی پیداوار ہے، بعد میں یہ پیدا ہوئی۔ پھر قرآن و حدیث سے اس کا حوالہ دینا، ثبوت دینا اس کی اپنی بات سے ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سے پتہ چلتا ہے یہ بات کی پیداوار ہے، اور بات کی پیداوار کے تعلق سے نبی کا بیترا فرمان، جیسے یہ فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین اور شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود اور باطل ہے، باطل ہے وہ۔
تو یہ لوگ کہتے ہیں منع کہاں، بہت ساری دلیل شبہات میں سے تو ایک شبہ جو میں رد کر رہا ہوں، جو شبہ ان کا یہ ہے کہ یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ محبت کی علامت اگر ہوتی تو آپ محبت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرتے، لیکن آپ تو وہ تقاضا پورا نہیں کرتے، محبت کے تقاضے کے نام پر آپ دوسرا کام کرتے ہیں۔ یہ بات کی پیداوار ہے، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی بات۔ یہ ایک شبہ تھا کہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت نہیں ہے، یہ بات کی پیداوار ہے اور یہ بدعت اور منکر ہے۔ دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں تاکہ نبی کی سیرت کو ہم جان سکیں، نبی کی یاد تازہ کر سکیں، آپ کے دین کو جان سکیں، آپ کی سنت کو پھیلا سکیں، آپ کی سنت کا پرچار کر سکیں، آپ پر درود پڑھ سکیں، یہ کہتے ہیں۔ اچھا چلیں اس کو ذرا بڑے اچھے پیمانے پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کس آدمی کو ضرورت ہے کہ صرف سال میں ایک دن آپ کی سنت کو زندہ کریں؟ کس کو؟ اس کو ضرورت ہے جو 364 دن محمد کی سنت پر نہیں چلتا تھا۔ 364 دن کس کی سنت؟ احمد رضا، مفتی یار خاں، مفتی فلاں، سال بھر تو اپنے بزرگوں کے دین پر چلتے رہے، تو تم کو تو بھلا ضرورت ہے کہ تم آج ایک دن انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھاؤ، کیونکہ سال بھر کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ اور آؤ ہم بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سال بھر قال اللہ قال الرسول، سال بھر آؤ ہمارے مدرسے میں دیکھو، بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، صحیح مسلم پڑھائی جاتی ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا، ترمذی، ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، دنوں رات 24 گھنٹے ہمارے مدرسوں میں اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، ہمارے ممبروں سے قال اللہ قال الرسول، ہمارے اجلاس سے قال اللہ قال رسول، ہماری مجلسوں میں قال اللہ قال رسول، ہماری بیٹھکوں میں قال اللہ قال رسول، ہماری پوری نماز نبی کی سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا تجارت، سارا معاملہ پورا سال ہم تو حب رسول کرتے ہیں، اتباع رسول ہی محبت رسول ہے، ہم تو پورا سال محبت کرتے ہیں، پورا سال محبت مناتے ہیں۔ تم کو ضرورت ہے سال میں ایک دن نبی کا نام لیتے ہو، نبی کے نام پر جشن مناتے ہو، جھنڈیاں لٹکاتے ہو، آپ کے نام سے کھانا پکواتے ہو، آپ کے نام سے بازار لگاتے ہو، آپ کے نام سے رونقیں قائم کرتے ہو، محفل سجاتے ہو، قوالی کرتے ہو، قبروں میں جا کر کے میلہ لگاتے ہو، لڑکیوں کو نچاتے ہو، آپ کے نام پر ڈی جے بجاتے ہو۔ نعوذ باللہ، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈی جے بجائے، ننگی لڑکیوں کو لائے۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، قوالی کی جاتی ہے، اور نشے کی چیز بھنگڑے کھا کر کے ایسے مٹکتے ہیں۔ کافروں کے اندر بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ وہ اپنے پیشواؤں کے نام پر اس طرح سے ناچ گانے کرتے ہوں، ایسا ہمیں کافروں کے محفل میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو آپ کو تو ضرورت ہے ایک دن منائیں، ایک دن فنکشن منائیں، یارو کم سے کم ایک دن بھی آؤ۔ اگر سچے محب رسول ہو تو آؤ، 12 ربیع الاول ہی کو سیرت کے نام پر جلسہ کرتے ہو، خود کو جگانا چاہتے ہو، آؤ، میں دعوت دیتا ہوں۔ آج ہی کے دن، ایک ہی دن، صرف ایک دن محمدی نماز پڑھ کے دکھا دو، ایک دن ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک ہی دن۔ اگر سچے محب رسول ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، سال بھر 364 دن تم نے اپنے مفتی کی بات پر عمل کیا ہے، 365واں دن تم رسول کے نام پر دینا چاہتے ہو، آ جاؤ، صرف ایک دن نماز پڑھ کے دکھا دو، 5 وقت کی نماز، ایک دن 24 گھنٹے کی 5 وقت کی نماز، آپ نیت کرنے سے لے کر وضو کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک صرف نماز محمدی پڑھ کے دکھا دو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پڑھ نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ اس دن تو ناچنا ہے نا، اس دن تو شراب پینی ہے، یہ جو ہے بھانگ کھانا ہے، اس دن تو چرس پی کر کے ناچنا ہے۔ یہ جو 2 گھنٹے ناچتے ہیں، آپ یقین کریں گے ایسے ناچتے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر، نشے کی چیز کھائی جاتی، کرائے پر ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر یہ دھمال مچاتے ہیں، گھنٹوں ان کو ایکسٹرا جو ہے پاور دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ نبی کے نام پر۔ اگر آپ غیروں کے نام پر کرتے ہمیں تکلیف نہ ہوتی، لیکن نبی کے نام پر آپ سڑکیں جام کریں، آپ جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، آپ جو ہے اسلام کے نام پر بدعت کا کام کریں، آپ اسلام کے نام پر شراب پئیں، لڑکیوں کو نہ جائیں، ڈی جے بجائیں، گانے بجائیں، اور نام دیں حب رسول کا۔ لعنت ہے ایسی محبت پر، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے۔ تو 364 دن آپ بھاگتے رہے، آئے ایک دن سیدھا ہونے کی آپ نے سوچی،
لیکن آؤ ہم دعوت دیتے ایک ہی دن سیدھا ہو کے دکھاؤ، ایک ہی دن سیدھا ہو جاؤ تو ہم سمجھیں گے کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو۔ لیکن نہ، نبی کی محبت کیا ہے؟ ڈھونگ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے آج کا سماج اور زمانہ بڑا فتنہ والا زمانہ ہے۔ اللہ نہ کرے ایسی ہمیں اولاد ملے، کسی کے باپ کو 2-3 اولاد ہوتی ہے، اکثر و بیشتر بہت جگہ آپ کو دیکھنے ملے گا ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جو باپ کے سامنے ناٹک کرتا ہے اچھا بننے کا کہ ہم باپ سے بہت اچھی محبت کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایک لڑکا باپ سے سچی محبت کرتا ہے لیکن اس کی محبت دبی ہوئی رہتی، باپ سمجھ نہیں پاتا، لوگ سمجھ نہیں پاتے، گھر والے سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو اچھا بننے کی ناٹک کرتا ہے، اچھا بنتا رہتا ہے، اور گھر والوں کو لگتا ہے، باپ کو لگتا ہے یہ بیٹا میرا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے نا عشق رسول کے نام پر اور جشن عید میلاد النبی کے نام پر، ناٹک ہے، محبت نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ دیں، آ جاؤ صرف ایک دن نماز پڑھ کے دکھا دو محمدی۔ اپنی نماز نہیں کہتا ہوں، وہابی کی نماز پڑھو، اہل حدیث کی نماز پڑھو، سعودیہ والی نماز پڑھو، یہ نہیں کہتا ہوں۔ آؤ صحیح بخاری اٹھا لو، صحیح مسلم اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، حدیث کی کتاب اٹھاؤ۔ یہ کن کی حدیث ہے؟ میری، وہابیوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آؤ اٹھاؤ، بغیر اس کے کہ تمہارے امام کیا کہتے ہیں، تمہارے مفتی کیا کہتے ہیں، اس کو مارو گولی۔ آؤ نبی کی سیرت اور سنت کی طرف ایک دن صرف نماز پڑھ کے دکھاؤ، باقی سنتیں چھوڑو، باقی سنتیں چھوڑو، صرف نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ نبی نے تو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا۔ آپ کو ایک بڑا پوائنٹ بتا دوں، نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سوال کیا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں اس دن پیدا ہوا، اس دن وحی کا نزول میرے اوپر ہوا ہے، پیدا ہوا اس دن۔ تو آپ نے پیدائش میں کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ اچھا سمجھیے، روزہ کس دن رکھا جاتا ہے؟ عید کے دن۔ عید کے برخلاف روزہ رکھا جاتا ہے، جس دن روزہ ہوگا وہ عید کا دن نہیں ہوگا۔ آپ نے کانسیپٹ دے دیا، آپ نے عید کی جو جشن عید میلاد النبی اس کی جڑ کاٹ ڈالی، تلوار سے کاٹ دی قیامت تک کے لیے روزہ رکھ کر، تاکہ بدعتی لوگ اس پر شرمسار ہوں، یہ بات بتائی جائے تو ان کو مرچی لگے، ان کو سمجھ آئے کہ نبی نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر عید کا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے۔ عید کے دن روزہ نہیں، حرام عید کے دن۔ عید الفطر میں روزہ رکھیں گے، عید الاضحیٰ کو روزہ رکھیں گے، جتنی دن قربانیاں ہوتی ہیں روزہ رکھیں گے۔ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، عید ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آج روزہ نہیں ہے، آج خوشی کا دن ہے، کھاؤ پیو خوش ہو جاؤ۔ تو آپ نے روزہ رکھ کر عید میلاد النبی، عید منانے کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا۔ لیکن بات جن کے سمجھ میں آئے تب نہ، جن کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا کہ ہم تو سال بھر قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول، چڑھتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کا پرچار کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہی تو اوڑھنا بچھونا ہمارا ہے۔ ہم نے ہی تو محمد کو اپنا امام بنایا ہے، تم نے تو اپنا امام بھی بدل لیا ہے۔ تم کہاں سے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم نے تو اپنا امام بھی بدل لیا ہے۔ ہمارا اگر امام کوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دوسرا شبہہ تھا کہ شبہہ دیا جاتا ہم کہ سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن سیرت کے بدلے ناچ ڈانس کرتے ہیں، ہے نا؟ سیرت کے بدلے ناچ گانا ڈانس کرتے ہیں، اور یہ سیرت کا تذکرہ نہیں بلکہ برائی کا ارتکاب کرنا ہے۔ ایک شبہہ اور دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ بڑے پیمانے پر عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا یہ غلط کرتے ہیں؟ تو دنیا والے کیا کریں، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، کچھ سے کچھ کرنے لگیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، کیا فرمایا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے کتنے ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ اور نافرمان لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ نافرمان لوگ، بے ایمان لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والے بہت ہیں لیکن کیا ہیں؟ اکثر لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اکثریت کن کی ہے؟ مشرک کی۔ تو اکثریت کی بات مانیں گے، یہ جو کم لوگ حق والے ہیں، سچ والے ہیں، ان کو مانیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی بتا دیا، دیکھیں یہ آیت بڑی غور کرنے والی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کی جو زمین میں ان کی پیروی کرو تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اکثریت لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اکثریت پہ نہیں جانا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پوری دنیا والے کیا کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور لوگوں کو پتا ہے جو جشن عید میلاد النبی کے نام پر ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ان کو پتا ہے یہ غلط ہے، لیکن بس مناتے ہیں، اس میں ٹیسٹ ملتا ہے، ٹیسٹ ملتا ہے۔ کیسا ٹیسٹ ملتا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا فلم دیکھنا غلط ہے، لیکن بہت سے لوگ دیکھ لیتے ہیں نا۔ برائی کرنا غلط ہے، آپ کو پتا ہے نا۔ زنا کرنا غلط ہے، پتا ہے نا۔ کسی لڑکی کو دیکھنا بری نظر سے، چہرے کی طرف دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا غلط ہے، پتا ہے نا، لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، کیوں؟ لذت مل رہی ہے، سرور مل رہا ہے۔ تو یہی سرور مل رہا ہے ان لوگوں کو، اس میں لذت ملتی ہے۔ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں جشن عید میلاد النبی یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اسلام کے نام پر غلط کام کیا جا رہا ہے، بدنامی کا کام ہے، اسلام ہے نہیں، وہ اسلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جو اسلام نبی کے زمانے میں تھا یہ وہ اسلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ مناتے ہیں، لذت ملتی۔ جیسے برائی کرنے والے جان کر کہ اس میں برائی ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے، پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں لذت اور سرور کے لیے، ویسے ہی یہ کام بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا۔ اچھا دیکھ لیں، تھوڑے لوگوں کو ماننا ہے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ خوشی منا رہے ہیں، آپ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہاں پر ہیں؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کہاں پر ہیں؟ مدینۃ الرسول میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے۔ مدینہ کی رکھوالی، روضہ کی رکھوالی، مسجد نبوی کی رکھوالی کن کے ذمہ ہے؟ سعودی عرب کے لوگوں کے انڈر ہے۔ یہ لوگ رکھوالی کر رہے ہیں۔ جہاں پر قبر رسول ہے، جہاں پر روضہ رسول ہے، جہاں پہ مسجد نبوی ہے، جو لوگ رکھوالی کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ امام ہیں، جو لوگ مقتدی ہیں، جو لوگ وہاں کے باشندہ ہیں، کیا ان کو نبی سے پیار نہیں ہے؟ جن کے پاس قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کو محبت نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نبی سے ان کو محبت نہیں ہے؟ بڑی محبت ہے، آپ سے زیادہ محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ گالیاں دیتے ہو کہ یہ وہابی ہے، یہ غلط ہے، یہ برے ہیں، ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمہیں اس جگہ کی رکھوالی نہیں دی ہے۔ اس جگہ کی رکھوالی ان کو دی ہے جو نبی سے سچے محبت کرنے والے، سچی محبت جو کر رہے ہیں، یہ رکھوالی ان کو دی ہے، ان کو امام بنایا ہے، ان کو سردار بنایا ہے، اس لیے وہ سچے محب رسول ہیں۔ اگر تم سچے محب رسول ہوتے اللہ تمہیں دیتا، لیکن اللہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے۔ اگر تم یہاں آ کر کے وہ ناٹک کرو جو تم اپنے یہاں کرتے ہو، ڈنڈے مارے جاؤ گے، ڈنڈے مارے جاؤ گے، یہاں سے بھگا دیے جاؤ گے۔ جس نبی کے نام پر تم کھیل کرتے ہو، ڈھونگ اور ناچ گات کرتے ہو، وہی کام یہاں آ کر کے کرو، پولیس نہ صرف مارے گی تمہیں، تمہارا پچھوڑا لال کر دے گی۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سرداری دی ہے جو نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یارو اس بات کو سمجھو، اللہ نے کن کو سرداری دی ہے؟ اگر ان بےایمانوں کو، اگر ان مردودوں کو، ان فاتحہ خوانی کرنے والوں کو، ان رضا خانیوں کو اگر صرف مدینہ ان کو دے دیا جائے، یہ کیا کریں گے پتہ آپ کو؟ ایسی ایسی تجارت کریں گے، ایسے ایسے گھنونے کام کریں گے، دنیا کے لوگ ان پر تھوکیں گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو مدینہ کی سرداری دی ہے، ایسے لوگوں کو کعبہ کی سرداری دی ہے، مسجد نبوی کی سرداری دی ہے، پوری دنیا میں ایک کافر انگلی اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایسا انتظام ہے، ایسا دین ہے، ایسی شکل ہے، ایسے انتظامات ہے، ایسی پاسداری ہے اور ایسی رکھوالی ہے، پوری دنیا کے لوگ بال برابر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سعودی والے ایسا کرتے ہیں۔ نبی کے قبر کے نام پر، نبی کے دین کے نام پر، اور کعبۃ اللہ کے نام پر یا مسجد نبوی کے نام پر، الحمدللہ۔ تو یہ لوگ نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو سرداری اور رکھوالی عطا کی ہے اس روضے کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ زہ نصیب کہ جو ان جیسے نبی سے محبت کرنے والے، اور بد نصیب جو ان جیسے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔
اچھا، ایک یہ بھی شبہ دیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے نام پر شبہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، ہم وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن اس اعتبار سے صاف رہے کہ اگر یہ لوگ الٹی پلٹی دلیل دیں تو آپ ان کی الٹی پلٹی دلیل سے گھبرائیں نہیں اور شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم ان کی باتوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں تاکہ یہ بات مائک کے ذریعہ، ویڈیو کے ذریعہ، میری آواز کے ذریعے ان تک پہنچے، تو جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا ہوگا اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، قرآن میں جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ لوگ کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آپ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، تو اللہ کی نعمت کا تذکرہ تو ہونا چاہیے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، زمین دیتا ہے، جائیداد دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، گھر دیتا ہے، دولت دیتا ہے، نوکری دیتا ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کرنے کے لیے کہا تاکہ نعمت پر ذکر کریں گے اللہ کا، شکر کریں گے اللہ مزید نعمت دے گا۔ اس میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائیں گے، کہاں دلیل ہے؟ کہیں بتایا گیا ہے؟ نعمت کا ذکر ہے، الحمدللہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے اور بتاتے ہیں، اس میں کہیں 12 ربیع الاول کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے نعمت بیان کرنے کا کہا ہے، نعمت بیان کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس میں کہاں کہا ہے 12 ربیع الاول کو میلاد مناؤ؟ اس میں تو کہیں نہیں ہے۔ اس سے کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، بات کی پیداوار ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں قرآن میں بھی دلیل ہے، حدیث میں بھی دلیل ہے۔ تو اس میں کہاں کہا گیا ہے کہ تم 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاؤ، 12 ربیع الاول کو ڈی جے لگاؤ، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو، 12 ربیع الاول کو سڑکیں بھر دو، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، 12 ربیع الاول کو عورت مرد سب بن سور کے، اور لڑکیاں جو ہے پاؤڈر لگا کر کے، بن سور کے، سج سمر کر کے، اور جو ہے میلہ ٹھیلا میں جائیں؟ یہ کہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ بتاؤ ہم اگر ہے ایسا تو ہم بھی کریں گے، نہیں ایسا تو تم کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ پھر یہ دلیل لیتے ہیں، پھر قرآن سے ایک جگہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اس آیت کو بڑا کوٹ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، مبعوث کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، احسان کیا نبی کو بھیج کر، اس لیے ہمیں جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ میرے بھائی یہاں اللہ تعالیٰ کس بات کا ذکر کر رہا ہے؟ نبی کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے یا نبی کے رسول ہونے کا ذکر کر رہا ہے؟ بعثت کا ذکر کر رہا ہے، بعثت رسول۔ بعثت کیا ہے؟ ولادت ہے، 40 سال کے بعد کی بات ہے۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں آمد کسے کہتے ہیں، ولادت کسے کہتے ہیں، بعثت کسے کہتے ہیں، رسول ہونا کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے رسول ہونے کا ذکر کیا ہے کہ رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی احسان ہی نہیں ہے اللہ کا۔ رسول بھیج کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو یہ پیدائش کی یہاں بات نہیں ہے، رسول بننے کی بات ہے۔ تم تو پیدائش کی بات کر رہے ہو، 12 ربیع الاول کی بات کر رہے ہو یا 9 ربیع الاول کی بات کر رہے ہو، یہ پیدائش کی بات ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہی نہیں پیدائش سے۔ رسول جب رسالت ملی، نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا، رسول بنائے گئے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر، یہاں بعثت کی بات ہو رہی ہے اور آمد کی بات لے رہے ہیں، تو اس سے کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونا چاہیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جو بھی ہو۔ اولاد ہوتی کیا خوش نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نیا گھر دیتا ہے، خوش نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کا ویزا سعودی عرب کا لگ گیا، آپ خوش نہیں ہوتے ہیں؟ تو یہی سب تو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی نعمت دے، کوئی بھی فضل دے، آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ یہاں وہی مراد ہے، یہ نہیں مراد ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ محفل قائم کریں، ڈی جے لگائیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اس میں نہ ربیع الاول کا ذکر ہے، نہ آمد کا ذکر ہے، نہ 12 کا ذکر ہے، نہ اور کسی چیز کا ذکر ہے۔ خوشی کا اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل آپ کو کبھی بھی ملے، اور کسی بھی قسم کا فضل ملے، کسی بھی قسم کی نعمت ملے، اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ اور قرآن کی وہ آیتیں جو سمجھنے والی ہیں، سمجھانے والی ہیں، ان پہ غور نہیں کرتے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا فرمایا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ بہ
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں، رسول کی حمایت کرتے ہیں، رسول کی مدد کرتے ہیں اور اس چیز کی اتباع کرتے ہیں، واتبعوا النور الذي انزل معه، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا، دراصل یہی لوگ کامیاب ہونے والے. کامیاب کس میں ہیں؟ کامیابی کدھر ہے؟ رسول کی اتباع کریں، رسول کی نصرت کریں، رسول کی حمایت کریں، رسول کی تائید کریں. یہ جشن عید میلاد النبی میں یہ کامیابی نہیں ہے، رسول کی اتباع اور پیروی میں کامیابی ہے. یہی محبت رسول ہے، یہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے دین کی مدد کریں، آپ کی مدد کریں اور آپ کی تائید کریں، آپ کا دفاع کریں. تو قرآن کی یہ سب آیت تو نظر نہیں آتی ہے کیونکہ اس پر عمل کرنا نہیں ہے تو بھاری لگتی ہے، یہ مشکل ہے، اس لیے ان آیتوں کو نہیں دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث سے جو ہے دلیل پکڑتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 5101 نمبر کی. اس میں کیا ذکر ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی انہوں نے، تو اس کو ابو لہب نے آزاد کیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس لونڈی نے خبر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اس لیے ہم پیدائش کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی منائیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ کمزور حدیث نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے اس لونڈی نے یہ خبر دی تھی، بلکہ یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا جس لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی. بس یہ ذکر ہے. اب کس لیے اور کب آزاد کیا اس کا ذکر نہیں ہے. بعض دیگر سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد ابو لہب نے اپنی لونڈی کو سویبہ کو آزاد کیا تھا. تو آزاد کیا ہے، اس میں عید میلاد النبی کی کوئی دلیل نہیں. اور پھر یہ کہ آپ کو اگر دلیل ملتی ہے تو ابو لہب سے دلیل ملتی ہے. ابو لہب جو کام کیا وہ کرو گے تو آؤ ابو لہب کا کام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے جب صفا پہاڑ پہ پورے اہل مکہ کو جمع کیا، آپ نے کیا فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے اعلان کیا تھا نا لا الہ الا اللہ کی گواہی دو. تو پتھر مارنے والوں میں، گالی دینے والوں میں اور جو ہے آپ کو برا بھلا کہنے والوں میں کون لوگ تھے؟ ابو لہب بھی اس میں سے تھا. آؤ نا یہ بھی کام کر لو. ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، تم بھی رسول کو گالی دے لو، نعوذ باللہ، رسول کو پتھر مار لو. ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، بربادی ہو ہے محمد، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا. یہ بد دعا دی رسول کو، نعوذ باللہ. تم بھی دو گے ایسا؟ ابو لہب کا کام تم بھی کرو گے؟ تمہیں دلیل ملی تو اس ابو لہب سے کہ جس نے رسول کو گالی دی، رسول کو پتھر مارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی کا جو ہے نظارہ دنیا میں دکھا دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب ہلاک ہو گیا. یہ صرف اللہ کی طرف سے ابھی بد دعا آئی تھی اور یہ ہلاک ہو گیا. ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جس کا نام عدسیہ ہے. یہ بیماری طاعون کے جیسی تھی اور اس کے پورے بدن میں گلٹی پڑ گئی. یہ دنیا ہی میں بھسم ہو گیا، مر گیا. اس کی لاش مرنے کے بعد سڑ گئی، اس کی لاش سے بدبو آنے لگی. جب ان کے لڑکوں نے دیکھا، لڑکے بھی قریب نہیں ہو رہے تھے باپ کے، لڑکوں نے دیکھا بدبو پھیل جائے گی، بیماری پھیل جائے گی، تو جا کے دور سے پھینک کے مٹی پتھر دے کے اس کو دفن کر دیا. تم ابو لہب کی اس راستے پر آنا چاہتے ہو؟ تمہیں دلیل ملی تو ابو لہب سے، نبی سے دلیل نہیں ملی، اللہ اس کے رسول سے دلیل نہیں ملی، تو آؤ ابو لہب کی دلیل ملتی ہے ان لوگوں کو. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں عید میلاد النبی منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نص موجود نہیں ہے. اس لیے ہمیں عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے. جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے اور اس کو اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا. عداوت رسول کا نام تو دیا جا سکتا ہے لیکن محبت رسول کا ہرگز نام نہیں دیا جا سکتا. اللہ رب
العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے جو رسول کی آمد کے نام پر اور محبت رسول کے نام پر ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بھنگڑے کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سا کام کرتے ہیں اور محبت رسول کا نام دیتے ہیں۔ اللہ انہیں محبت رسول کی توفیق دے، جو اصل محبت رسول ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا محبت رسول ہے، ہمیں رسول کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سچے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ، جو مسلمان جانے انجانے نبی کی محبت کے نام پر غلط کام کر رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، انہیں ہدایت دے اور صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے جو میں گروپ میں بھی کر چکا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں ان کو مختلف زاویے سے ہم سجائیں سنواریں، تحریر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کتاب سے جوڑنے کے اعتبار سے، زبان میں اسلوب اور بولنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم چاہتے ہیں اپنے ان آنے والے لوگوں کو ہم کچھ دیں، سمجھائیں اور بتائیں۔ اس کے لیے ہمارا ایک پروگرام، جیسے بہت سارے ہمارے پروگرام ہیں، ان میں سے ایک پروگرام ہے کہ ہم جو آپ کے اندر نمائندہ اور چنندہ لوگ ہیں جو بولنے کی قدرت رکھتے ہیں، جن کے پاس صلاحیت ہے، کئی سال سے مسلسل آ رہے ہیں اور بولنے کی قوت ہے، بس ان کو تھوڑا سا دھکا دینے کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے، سجانے، سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ایک اسٹیچو، ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے، بس اس کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، اسٹیج دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس تیاری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سال میں 2-3 ایسا پروگرام کریں کہ آپ کو ہم زبان کے اعتبار سے تیار کریں کہ آپ بولنے کے قابل ہو سکیں۔ جو کچھ سیکھ رہے ہیں میری طرح بلکہ دعا کرتے اللہ مجھ سے بھی اچھا آپ کو بولنے کا ہنر دے، تاکہ جو علم، جو سچائی اور جو حق آپ کے پاس ہے، جو آپ سیکھتے ہیں، اس کو دوسروں تک اچھے انداز میں پہنچائیں۔ بسا اوقات آپ کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن ڈرتے رہتے ہم کیسے بیان کریں، ہم کیسے بتائیں، ہم کو بتانے نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک پروگرام ہے کہ داعی اور خطیب بنانے کے لیے ایک جو ہے پروگرام ہے انشاءاللہ، جو اگلا مہینہ ہے، اکتوبر کا مہینہ، اکتوبر کا جو آخری جمعہ ہے، آخری جمعہ کو وہ پروگرام ہوگا۔ اس میں ہم صرف 10 لوگوں تک کا نام لیں گے۔ جو 10 لوگ ہیں ان 10 لوگوں کا نام لے کے ان کو ہم تیار کریں گے، اور وہ لوگ جو ہے ایک ہم ٹاپک بھی دے رہے ہیں، ہمارا سول کا ایک درس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، اس عنوان پہ بولنا ہے، ہر کسی کو بولنا ہے اور اپنے انداز میں بولنا ہے۔ ایک پیپر بھی دینا ہے، ہمارا وہ بیان بھی ہے، اس کو سننا ہے، پیپر سے بھی تیاری کرنی ہے، اور چند پوائنٹس جس کو آپ صرف 5 منٹ میں بیان کر لے جائیں، 5 منٹ میں تیار کریں گے، پوائنٹس لکھ لیں گے، جو قرآن کی آیت ہے اس کو یاد کر لیں گے، حفظ کر لیں گے، پھر آپ جو ہے اس کو ذہن میں بیٹھانے کے بعد آپ جو ہے موبائل کے سامنے آ کر 1-2 ویڈیو بنا کر چیک کریں گے ہم نے کیا بولا، کیا سمجھا، کس طریقے سے کیا۔ آپ کر کے، آپ جو ہے ایکسرسائز کر کے پھر اس کے بعد ہمارے پاس بھیجیں گے، واٹس ایپ پہ ہمیں بھیجیں، ہم اس کو دیکھ کے اوکے کر دیں گے انشاءاللہ، ہاں فٹ ہے، کہیں غلطی ہوگی اس کی اصلاح کر دیں گے۔ جیسے کبھی کبھی جو ہے قرآن کی آیت پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی شروعاتی کلمہ ہوتا ہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اس کے بولنے میں غلطی ہوتی ہے، تو جن چیزوں کی غلطی ہوگی اس کی اصلاح کر دیں گے، تاکہ جب اسٹیج پہ آئیں اور وہ جب بیان دیں تو آپ بہترین انداز میں دے سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نام تو آئے ہوئے تھے، اس میں سے ہمارے ایک بھائی ہیں گلفام، نہیں ملا، چلے انشاءاللہ ہم واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیں گے، دونوں لنکس ہیں، ویڈیو کا بھی لنک سینڈ کر دیں گے اور پیپر بھی انشاءاللہ ہم اس میں واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے جو 10 لوگوں تک رکھیں گے، اس لیے کہ مغرب سے عشاء تک یہ پروگرام ہمیں کرنا ہے، مغرب سے عشاء تک 1 سے 1.25 گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ